بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں یا اپنے ارد گرد دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ مطلب کہ موبائل کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز کا استعمال اگر ہم اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کے ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو اس کے ہمیں کافی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں یہ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم فائدے کی بات کریں تو فائدے تو اس میں بہت زیادہ ہیں، اور نقصانات کی بات کریں تو نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا اگر ہم لوگ موبائل استعمال کرتے کرتے ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ہمیں اسی ٹائم، کیونکہ موت کا وقت کسی کا بھی مقرر نہیں ہے، کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت ایک پلاننگ کے طور پہ ہوگی، تو ہم موبائل کو استعمال کرتے کرتے اگر مر جاتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور ان کا جو موبائل ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی روح اللہ تعالیٰ اسی طرح قبض کر لیں یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، تو ہمارا موبائل اس قابل ہے کہ پیچھے لوگ کھول کے دیکھیں تو اس میں کچھ ایسی چیز نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے، ہم مر بھی جائیں تو لوگ ہمارے پیچھے باتیں کریں، یا آخرت میں جب ہمارا یہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو پھر تو ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو کیا ہمارا عمل کچھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کہ ہمیں لوگوں میں بھی اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، اور فرشتوں کی محفل میں بھی فرشتوں نے کچھ اچھے طریقے سے ہمارا ذکر کیا ہو، یا ہمارے اعمال صرف اس میں بےہودگی تھی، بے حیائی تھی، گندگی تھی، یا ایسی چیٹس تھیں کہ جن کے پڑھنے میں جو انسان تھے ان کو بھی دیکھنے اور پڑھنے میں شرمندگی ہو، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہوئے ان کو بھی اچھا نہ لگے کہ اس انسان کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے موبائل کو مطلب آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، میرا پیغام ان کے لیے ہے زیادہ، خیر ینگ جنریشن کیا اور ایجڈ لوگ کیا، جب برائی پھیلتی ہے تو وہ ہر کسی میں ہی پھیل جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے موبائل کو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنی تنہائی کو پاک کرتے ہیں نا تو ہمیں خلوت کا بھی ثواب ملتا ہے اور جلوت کا بھی ملتا ہے، یعنی کہ ہم جو تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہ فل حدیث اسی طرح نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم اسی طرح ہی ہے کہ ہم لوگ اگر اپنی تنہائیوں کو پاک کرتے ہیں تو ہمیں اس عمل کا بھی ثواب ملتا ہے اور تنہائی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے، اس میں کسی کی ایسی چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ابھی سے ہی، کل پہ مت چھوڑیں، ابھی سے ہی اپنے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی روتا ہے، چاہے اس کا چھوٹا سا آنسو ہی، مکھی کے پر جتنا ہی آنسو اس کی آنکھ سے توبہ کر نکل آئے، تو رب کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو وہ آپ کو معاف کر دے گی، اور اس طرح سے آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ موبائل میں دن رات کٹنے لگے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھنسنے لگے ہیں،
خیانت نگاہوں کی کر کر کے خود کو، خیانت نگاہوں کی کر کر کے خود کو، نگاہیں خدا میں گرانے لگے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھنسنے لگے ہیں۔